امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جنگ کے امریکی معیشت کو بڑے جھٹکے۔ جیسے جیسے جنگ پھیل رہی ہے، امریکہ کے لیے ڈالروں کے انبار جو ہیں وہ خرچ کرنے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ آج انتہائی چند اہم ترین فگرز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ میں اس وقت کس فریق کا کتنا نقصان ہو چکا ہے، آئیے اس پر چند موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں دونوں ممالک ایک دوسرے پر فضائی حملے کر رہے ہیں کہ اسرائیل ایران پر فضائی حملہ کر رہا ہے، ایران پلٹ کر اسرائیل پر یا امریکی اڈوں پر گلف کنٹریز کے اندر جو ہے نا وہ ان پر حملے کر رہا ہے۔ اب آپ آئیں دیکھیں، ڈیلی میل کے مطابق ایک ایرانی ڈرون تیار کرنے اور چلانے میں $35,000 کا خرچ آتا ہے، جبکہ اس ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے یا تباہ کرنے کے لیے جو امریکی یا اسرائیلی ڈرون چلائے جاتے ہیں یا میزائل چلائے جاتے ہیں وہ $40 لاکھ کے ہوتے ہیں۔ اب آپ $35,000 اور $40 لاکھ کے درمیان ڈفرنس جو ہے نا وہ خود نکال لیں گے کتنے صفروں کا ہوتا ہے جناب۔ اب جنگ شروع ہو گئی۔ ایران جو امریکہ کا خیال تھا کہ 3-4 ہفتے لگیں گے، ایرانی جو ہے وہ لیٹ جائیں گے، سپریم لیڈر کو مار دیا جائے گا تو سارا کچھ جو ہے ان کے کنٹرول میں ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ زمینی حقائق کچھ اور طرح کے بدل گئے۔ ایران نے جو پچھلی جنگ تھی چند مہینے پہلے، اس جنگ کے برعکس ایران نے تیاری کی اور پھر امریکی مفادات کو اس طرح نقصان پہنچایا کہ ان کی جو حملہ کرنے کی صلاحیت تھی گلف کنٹریز کے اپنے اڈوں سے، اس کو مفلوج کر دیا۔ اب امریکہ بہادر کا جو ایک اندازے کے مطابق اب تک $34 ارب جو ہے نا وہ خرچہ آ چکا ہے۔ جی ہاں، کہ اپنے تمام جتنے اڈے تھے گلف کنٹریز ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے، اپنے بحری بیڑوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے، اپنی فوجوں کو ڈپلائی کرنے کے لیے $34 ارب اب تک امریکہ ایک رپورٹ کے مطابق خرچ کر چکا ہے، اور اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے نا وہ $1 ارب یومیہ جو ہے وہ امریکیوں کا خرچہ جو ہے اس بات پر آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اتنا بڑا خرچہ کتنی دیر برداشت کر سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ ایرانی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی چیز پر، وہ خود کفیل ہیں بہت سے معاملات میں نا، جبکہ امریکہ ایسا نہیں ہے۔ امریکہ بڑی طاقت ضرور ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ خسارے کی معیشت کا شکار ہے۔ امریکی معیشت جو ہے وہ ہمیشہ پچھلے کئی سالوں سے خسارے کی معیشت میں بدل چکی ہے۔ اب امریکہ کیا چاہتا ہے؟ اب امریکہ یہ چاہتا ہے، جہاں تک میرا تجزیہ ہے، میرا خیال ہے کہ امریکہ جتنے گلف کنٹریز ہیں ان کے اندر جو نظام ہے یا انہوں نے جو سسٹم بنایا اپنے دفاع کا، اس کو تباہ کر دیا جائے کسی بھی شکل میں، خواہ وہ ایرانی حملے کروا کے، سازش کر کے، اسرائیل کے ذریعے یا جس طرح بھی ہے، تاکہ یہ جو مسلمان خطہ ہے یہ طاقت نہ پکڑ سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کے دفاعی معاہدے تھے سعودیہ کے ساتھ بھی، UAE کے ساتھ بھی، دیگر ممالک کے ساتھ بھی، اب امریکہ ان کی حفاظت کر پایا ہے؟ یہ دیکھنے کا پوائنٹ ہے۔ بلکہ امریکہ نے وہاں سے اپنے 9,000 شہریوں کو انخلاء کا حکم دیا ہے جناب، کہ آپ جتنی جلدی ہو ان گلف کنٹریز کو آپ چھوڑ کر امریکہ واپس نکل جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے کہ انہیں یہ تفرقہ چھوڑنا ہوگا۔ انہیں جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اندر جو مسالک ہیں یا شیعہ سنی کا فساد ہے یا اس طرح کے ذاتی گروہوں کا فساد ہے، وہ اس سے اوپر اٹھ کر جتنا پیسہ وہ ان جنگوں پر، ان دفاعی معاہدوں پر خرچ رہے ہیں، وہ کیوں نہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر خرچ کریں اور خود کو اس طرح مضبوط کریں کہ کوئی دوسرا ملک ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ جی ہاں ناظرین، یہ جو طاقت ہوتی ہے نا، طاقت ہی ہمیشہ سے جو ہے وہ مسلمہ قوت رہی ہے دنیا کی۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی پر، ہنر پر برتری ہوتی ہے، وہی دنیا کی سپر پاور ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان ممالک سوائے چند ایک جیسا کہ پاکستان ہے، اس نے ایٹم بم بنا لیا ہے، اس نے ایک جدید فوج بنا لی، دوسرا کون سا ایسا ملک ہے جو یہ صلاحیت حاصل کر سکا؟ حالانکہ ان کے پاس بے شمار وسائل ہیں، لامحدود وسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لاغر اور لاچار ہیں۔ اب سعودی عرب جو ہے
اب اس میں جو تنصیبات ہیں امریکی اس کو نشانہ بنایا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس کا جتنا بھی نقصان ہوگا وہ مسلمان ممالک کا ہوگا. امریکہ تو ہزاروں میل دور بیٹھا اپنے گھر میں، اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں محفوظ ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ خون کس کا بہہ رہا ہے؟ وہ مسلمانوں کا بہہ رہا ہے. وہ شیعہ مسلمانوں کا بہے، وہ سنی مسلمانوں کا بہے، بہرحال وہ خون مسلمانوں کا بہہ رہا ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہیں جن کو نوٹ کرنا ضروری ہے. دوسری طرف ایران نے سب سے اہم چیز کہ جو امریکہ کا خیال تھا کہ ایران ڈر جائے گا اور ایران اس کے آگے لیٹ جائے گا، ایران نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے. سید علی خامنائی کے انتہائی معتبر ساتھی سید مخبر جو ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایران کسی صورت بھی امریکہ سے اب مذاکرات نہیں کرے گا. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنگ کی تیاری جو ہے وہ ایران کی لمبی ہے. اب امریکی یہ نہ سوچیں کہ یہ جنگ آنے والے چند دنوں میں ختم ہو جائے گی اور نتیجہ وہی نکلے گا جو امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.